ترکی میں آئے تباہ کن زلزلے سے متعلق روس کا خوفناک انکشاف۔ آسمان سے سرخ روشنی جو اس زلزلے کا سب سے اہم سٹیم تھا، اس متعلق روسی میڈیا نے ایک ویڈیو بھی جاری کر دی۔ روسی میڈیا کے سینئر صحافی، کالم نگار، دفاعی فوجی امور کے سابق نگران سالٹے نے کہا ہے کہ بہت جلد دنیا کو آگاہ کر دیا جائے گا کہ اس خطرناک ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا جسے ہارپ ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ روسی میڈیا کی اس رپورٹ کے بعد ترکی، شام، لیبنان، مصر، یمن، ایران، فلسطین، سعودی عرب میں ہلچل مچ گئی۔ یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ شام اور اردن پڑوسی ملک ہیں، دونوں کی سرحد بولان کے پہاڑوں سے شروع ہوتی ہے جبکہ ترکیہ کی سرحد شام سے ملتی ہے۔ دریائے فرات ترکیہ سے نکل کر شام اور پھر عراقی علاقوں کو سیراب کرتا ہے۔ دریائے فرات کے کنارے دنیا کی قدیم ترین سیویلائزیشن نے جنم لیا تھا۔ اردن، شام اور ترکیہ، ان تینوں ممالک کے آئین درمیان اسرائیل چوتھا ملک ہے۔ آج دن کو ان چاروں ممالک میں شدید زلزلہ آیا۔ زلزلے کی شدت بہت زیادہ تھی جس سے اردن، شام اور ترکیہ میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ شام اور ترکیہ میں شہروں کے شہر تباہ ہو گئے۔ صرف ترکیہ میں 2800 بلڈنگ تباہ ہو گئی۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ان تینوں ممالک کے عین درمیان ہے، وہاں ایک اینٹ بھی نہیں گری۔ اور اس سے بھی بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ 4 دن قبل جرمنی، ہالینڈ اور انگلینڈ نے ترکیہ سے اپنے قونصل خانے یہ کہہ کر بند کر دیے تھے کہ یہاں کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا کوئی تجربہ تھا؟ کیا کوئی پلان تھا یا پھر ہارپ ٹیکنالوجی کا استعمال تھا؟ یہ تھا تو زلزلہ، مگر اس کی تباہی اسرائیل تک نہیں گئی۔ اس کی سمجھ دنیا کو ان قریب آنے والی ہے۔ ترکیہ اور شام کے زلزلوں کے بعد ایک شور برپا ہے کہ یہ قدرتی آفت نہیں تھی بلکہ امریکہ ہارپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مختلف ممالک کو سزا دے رہے ہیں۔ پاکستان میں خشک علاقوں میں ہونے والے غیر معمولی اور بے تحاشا بارشیں بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ ریڈیو فریکوینسی ویوز کو کنٹرول کر کے موسموں پہ کسی حد تک کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے۔ کسی خاص علاقے میں شدید گرمی کو بڑھایا جا سکتا ہے، اسی طرح سردی کی شدت بھی کسی حد تک اثر انداز ہوا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ کسی خاص علاقے میں بے تحاشا بارشیں برسائی جا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو ویوز اور میگنیٹک ویوز کی فریکوینسی مخصوص پوائنٹ پہ مرکوز کر دینے سے اس طرح کے مصنوعی زلزلے پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ 2 سال پہلے افضل پور اور میر پور آزاد کشمیر میں آنے والے عجیب و غریب زلزلے کو بھی لوگ ابھی تک نہیں بھولے۔ یہ بھی 100 سال میں آنے والے زلزلوں سے کافی مختلف تھا۔ اسی طرح چین اور ایران میں گزشتہ چند سالوں میں آنے والے زلزلے اور انڈونیشیا اور ملیشیا والے زلزلے بھی مشکوک لسٹ میں سر اول ہیں۔ امریکہ نے اس ہارپ ٹیکنالوجی پہ 1993 میں باقاعدہ کام شروع کیا تھا، جس میں امریکن ایئر فورس، امریکن نیوی، امریکی محکمہ دفاع اور یونیورسٹی آف الاسکا مل کر کام کر رہے ہیں۔ 2007 میں اس حد تک ان کو کامیابی مل گئی اور مسلسل محنت سے 2014 میں یہ تقریباً اس پروجیکٹ کو تکمیل تک لے گئے۔ اب مزید اس کا دائرہ کار بڑھاتے جا رہے ہیں۔